بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آج بہت دن بعد حاضری ہو رہی ہے آپ کی خدمت میں، اور آپ لوگ سب خیر صلاح ہے، خوش باش ہیں؟ ہاں، یہ بات ہوئی نا، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ مجھے بہت پسند ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، آج ہم مسکراہٹ پہ کیوں نہ بات کر لیں کہ مسکراہٹ کتنی خوبصورت چیز ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ہمارے چہرے کو تر و تازہ بناتی ہے، خوبصورت بناتی ہے، اور انگریز بھی اس بات پہ قائل ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسمائلنگ میکس یو بیوٹیفل۔ آپ مسکرا کے دیکھیں گا شیشے میں، آپ لوگ اپنے آپ کو بہت خوبصورت محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مسکراہٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے بہا خزانہ ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ مسکراہٹ، غصہ، جتنے بھی ہمارے احساسات ہیں، جتنے ہمارے جذبات ہیں، وہ سب اللہ ہی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں اور وہ تحفے ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں، جو میں نے ہماری ٹیچر جو تھیں وہ پارسی تھیں، اور وہ ہماری ان کا نام تھا مس نرگس گائے، کیونکہ پارسیوں میں جو ہے اپنے جو کاروبار ہوتا ہے اس سے ان کی شناخت اور پہچان ہوتی ہے، تو ان کا مویشیوں کا کاروبار تھا، تو ان کا نام تھا مس نرگس گائے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ مسکراہٹ جو ہے وہ ایک جادو ہے اور جادو کا اثر رکھتی ہے۔ اب ہم اس وقت اسکول میں تھے تو ان کی بات تو ہم نے سن لی، لیکن دماغ میں یہ چیز کھلبلی مچ گئی تھی کہ جادو، اور وہ بھی مسکراہٹ میں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آزمانے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک دن میں ڈاکخانے گئی، پشاور کی بات ہے یہ۔ بہت سخت گرمی تھی، بہت شدید گرمی پشاور میں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی، ہوا میں پانی نہیں ہوتا نا، یہاں تو سمندر ہے تو ہماری ہوا جو ہے کراچی میں اس میں موئسچر ہوتا ہے، لیکن وہاں خشک ہوا ہوتی ہے، ڈرائی گرمی ہوتی ہے بالکل۔ تو میں جب ڈاکخانے گئی تو وہاں میں نے دیکھا کہ میں خط یا تو پوسٹ کرنے ہی گئی تھی، ڈاکخانے ظاہر ہے خط یا تو منی آرڈر ہوتا ہے یا فارم ہوتا ہے یا خط ہوتا ہے، تو میں خط پوسٹ کرنے گئی تھی، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی، اس میں بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور سب گرمی میں پسینے سے شرابور تھے۔ اچھا، یہ تو تھا کھڑکی کے باہر کا معاملہ، باہر کھڑکی کے باہر لوگ قطار میں تھے، اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، پسینہ بھی تھا، غصہ بھی تھا، اور ظاہر اتنی دیر سے جب ایک آدمی کا کام ختم ہوگا تو دوسرا کرے گا، اور جو کھڑکی کے اس طرف بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ اکیلا تھا، اور وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا، اور تو پہلے تو سب کام ہاتھ سے ہی ہوتا تھا، کمپیوٹر وغیرہ تو تھا نہیں، تو وہ لکھے جا رہا تھا اور لوگ اسے برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، اور وہ اپنا کام کر رہا تھا، وہ بھی غصے میں تھا، تکن بھی تھی، گرمی بھی تھی، سب کچھ تھا، اور برداشت بھی کر رہا تھا، وہ پٹھان بھی تھا، تو ظاہر ہے اس کو زیادہ گرمی لگ رہی تھی، اندر کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ لو بھائی، آج بڑا اچھا موقع ہے، آج تو ہم مسکراہٹ کا جادو آزمائیں گے۔ اب جب کافی دیر کے میں ایک طرف کھڑی ہو گئی اور میں دیکھتی رہی ہو کیا رہا ہے، تو وہاں پہ غصہ، گرمی، پسینہ، یہ سب تھا۔ میں نے کیا کیا کہ جب میری باری آئی، اب آپ غور سے سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں ٹھیک ہے، تو اب جب میری باری آئی نا، تو میں نے ان کو سلام کیا، جو کھڑکی کے اندر جو بیٹھے کام کر رہے تھے ان کو میں نے سلام کیا، اور میں نے ان کی تعریف کی۔ میں نے کہا آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ اتنے لوگوں کا کام کر رہے ہیں، گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، پنکھا بھی نہیں چل رہا ہے، آپ پہ آفرین ہے۔ اور میں نے ان کو مسکرا کے دیکھا اور یہ سب باتیں کی نا، تو ان کا یقین مانیے ایسا لگا جس سے ان کا ساری تھکن دور ہو گئی ہے، اور وہ انہوں نے یوں کر کے مجھے دیکھا اور وہ مسکرائے، تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ واقعی مسکراہٹ میں جادو ہے، یہ مسکراہٹ ایک جادو ہے، کہ ان کی ساری کام تو وہ کر رہے تھے، لیکن صرف میرے دو میٹھے بول اور میرا ایک مسکرا کے انہیں دیکھنا، ان کی تعریف کرنا جو ہے، ان کا حوصلہ بلند ہو گیا، اور وہ کیا نام ہے بہت خوش ہو گئے۔ پھر میں نے اپنا جو ان کا خط دیا اور انہوں نے اسٹیمپ اس کے اوپر لگائی، مہر لگاتے تھے نا، ٹھک ٹھک ٹھک، بس انہوں نے میرے خط پہ بھی یہ کیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے ہٹ گئی۔ پھر میں نے کھڑے ہو کے دور دکھا کہ اب ان کا رویہ کیا ہے۔
تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بڑے اطمینان اور سکون سے وہی کام بہت چہرے پہ سکون لا کے وہ کر رہے تھے، اور ان کی نظر بھی جب مجھ پر پڑی تو انہوں نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور میں نے بھی انہیں مسکرا کے دیکھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور مجھے یہ یقین آ گیا کہ واقعی مسکراہٹ میں جادو ہے، اور وہ کتنا ہمارا جو ہے غصہ، ہماری تھکن وہ جو ہے وہ اتار دیتی ہے۔ اور یہ تو ایک واقعہ تھا۔ تو میں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ کسی ایک ہی ڈگر پہ نہیں گزاری، بلکہ میں نے مختلف جگہ کام کیا، کیونکہ میری فطرت میں یہ ہے کہ میں ہر چیز کو دیکھنا چاہتی ہوں، جاننا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے چائنیز کمپنی میں بھی تقریباً 8-9 سال کام کیا، اور وہاں بہت کچھ سیکھا۔ وہاں چائنیز سے ہم نے مسکرانا سیکھا، وہاں چائنیز نے ہمیں بتایا کہ مسکراہٹ کیا ہوتی ہے، تو ہمارے اسکول میں ٹیچر نے بھی بتایا تھا، اور ہمیں چائنیز نے بھی بتایا۔ چائنیز نے تو ہمیں تالی بجانے کا بھی سلیقہ سکھایا تھا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، واقعی ہم جب سیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ارے ہم کہاں غلطی کر رہے تھے۔ تو وہ جو چائنیز نے جب ہمیں بتایا، ایک سچی کہانی انہوں نے بتائی ایک سیلس مین کی، جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ وہ کیسا تھا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور چائنیز نے ہمیں ایسے ایسے واقعات بتائے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی ایسے وہاں رہتے ہوئے میں نے 8-10 سال میں ایسے واقعات وہاں میں نے خود تجربہ کیے اور دیکھے ہیں کہ واقعی وہ ایک عظیم قوم ہے، اور عظیم قومیں کیسے بنتی ہیں یہ ہم نے ان سے سیکھا ہے، ان کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ چین میں، ملک چین ہے نا، تو وہاں پہ ایک سیلس مین تھا، غریب سا آدمی تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، معمولی شکل و صورت کا تھا، اس میں کوئی ایسی، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی جاذبیت نہیں تھی، کوئی ایسی کشش نہیں تھی کہ جس سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ سب اس کو ایسی نظروں سے دیکھ کے اور وہ کرتے تھے۔ وہ اس نے کوئی بزنس شروع کیا، کوئی چیز اپنی لے کے بیچنے کے لیے گیا، تو کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں تھا، بات ہی نہیں سنتا تھا اس کی۔ وہ بیچارہ اتنی کوشش کرتا تھا، اتنی میلوں پیدل جاتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ آخر ایک دن بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ میں شیشے میں تو اپنا منہ دیکھوں، میں لگتا کیسا ہوں جب میں بات کرتا ہوں، جب میں چیز بیچتا ہوں تو میں کیا کہتا ہوں اور میں کیسا لگتا ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو اسی طرح سے کیا جیسے کہ وہ روز کرتا تھا، تو اس نے کہا واقعی لوگ کیسے لیں گے مجھ سے، میں تو اتنے روڈلی بات کرتا ہوں، اور میں تو اتنے، کوئی میرا اس میں دلچسپی، میری خود دلچسپی نہیں ہوتی اپنی چیز بیچنے میں، تو لوگ مجھ سے کیوں لیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس نے کیا کیا بتائیں، اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اور جو مسکراہٹ کے کتنے طریقے ہوتے ہیں نا، کتنی خوشگوار مسکراہٹ ہوتی ہے، طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے، بچگانہ مسکراہٹ ہوتی ہے، تو رومانٹک مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس نے ہر طرح سے مسکرا کے اپنے آپ کو دیکھا، اور آخر میں جو اس نے مسکراہٹ پسند کی، آپ کو معلوم ہے وہ کس کی مسکراہٹ تھی؟ مونا لیزا کی نہیں تھی، وہ تھی ایک معصوم بچے کی مسکراہٹ۔ جو وہ نونہال ہوتے ہیں نا، جو گود کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ مسکراتے ہیں تو ہمیں کتنے پیارے لگتے ہیں نا، بس دل چاہتا ہے گود میں اٹھا لو اور انہیں پیار کر لو۔ بچے کی جو مسکراہٹ ہے وہ بے حد معصوم اور بہت دل سے بچہ مسکراتا ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، بڑی خوبصورت معصوم مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دنیا کی بہترین مسکراہٹوں میں سے بچے کی معصوم مسکراہٹ جو ہے وہ نمبر 1 ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس طرح اپنے آپ کو کئی دفعہ مسکرا کے دیکھا، اور وہی مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پہ سجا لی۔ پھر جب وہ اپنا مال لے کے جاتا تھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ جب لوگوں سے بات کرتا تھا تو اس کی ہر ایک خرید لیتا تھا۔ اور یقین کریے کہ وہ ایک غریب آدمی، ٹیڑھا مڑا، چال بھی اس کی صحیح نہیں تھی، شکل بھی اس کی صحیح نہیں تھی، لباس بھی اس کا اچھا نہیں تھا، لیکن صرف وہ ایک مسکراہٹ، ایسا جادو اس کا جو تھا کہ اس نے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ یعنی اتنی اس نے ترقی کی، اس کا کاروبار اتنا پھیلا، اور اس میں مال اس کا وہی تھا، بندہ وہی تھا، اس کا گیٹ اپ وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، علاقہ وہی تھی، جگہ وہی تھی۔ صرف کس چیز نے اس کو اتنی ترقی پہ پہنچایا، وہ بے لوث، معصوم اور سچی دل سے نکلی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے، مسکراہٹ جو ہے بہت جادو کا کام کرتی ہے اگر واقعی آپ دل سے مسکرائیں۔ اور پھر ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ بھئی صدقات جو ہے وہ بے شمار ہیں، لیکن جو مسکراہٹ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ اب اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شوہر جب تھکایا، ٹوٹا پھوٹا گھر
آتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، باس کی باتیں برداشت کرتا ہے، کلائنٹس کی باتیں برداشت کرتا ہے، باہر نکلتا ہے جب انسان، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے اور اس تجربے سے گزرے ہوں گے کہ اچھی بری سبھی سننی پڑتی ہے۔ جب انسان اپنے بچوں کے لیے کام کرنے نکلتا ہے تو وہ کوئی جنت میں نہیں جاتا بلکہ آزمائشوں کے اس میں گرداب میں ہوتا ہے وہ۔ پھر جب وہ گھر آتا ہے تھکا ہوا اور بیوی کے سر پہ وہ دیکھتا ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، دوپٹہ بندھا ہوا ہے، کہ سر میں درد ہے اور چہرے پہ جو ہے اس کے وہ کیا ہے سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور غصے سے کہ تم اب آ رہے ہو، تم یہ لے کے آئے ہو، تم سے تو میں نے یہ کہا تھا، تمہیں فون بھی کیا تھا کہ تم دہی لے کے آنا، مگر تم تو کبھی لاؤ گے ہی نہیں، تم تو ہوئی ایسے، تم تو ہر وقت بھول جاتے ہو۔ تو وہ سوچئے جو شخص اپنے گھر اپنی بیوی بچوں کے لیے صبح کا گیا، پتہ نہیں اس نے دوپہر کھانا بھی کھایا یا نہیں کھایا، پتہ نہیں اس کو پانی بھی نصیب ہوا یا نہیں ہوا، جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا ویلکم ایسے کرنا چاہیے؟ نہیں، جبھی تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں نا، گھر میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ اتنا تھکا ٹوٹا آیا ہے کہ اس کے جوتے اتارنے تک کی ہمت نہیں ہے تو وہ کیسے آپ سے محبت سے بات کرے گا؟ آپ لہسن آلو پیاز کی بدبو میں بسی ہوئی ہیں، آپ کا چہرہ بھی آپ کا جو ہے سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کی بھویں تنی ہوئی ہیں، تو آپ کو کیا محبت ملے گی؟ اسی طرح سے خاتون جو ہے سارا دن کام کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، مہمانوں کو بھی دیکھتی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ کون سا کام ہے جو عورت نہیں کرتی؟ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ تم نے آج سارا دن کیا کیا، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا؟ ہاں مجھے پتہ ہے میری بچیاں بیٹھی ہوئی سب دیکھ کے میری بات میں ہاں میں ہاں ملانی ہے، اور شوہر ان کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن آپ دونوں کو خوش بھی ہونا چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے کہ آپ دونوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب شوہر گھر آئے تو بیوی مسکرا کے دیکھے، اور جب بیوی تھکی ہوئی ہو یا اس کو ضرورت ہو تو میاں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس کا سر بھی دبائے، اس کی خوشامد بھی کرے، اس سے محبت بھی کرے، اس کا خیال بھی کرے، اس کو چائے بھی لا کے بنا کے دے دے۔ تو کیا ہوگا؟ دلوں کو جوڑ کے رکھیے، دلوں کو مضبوط کر کے رکھیے، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوشگوار ہو جائے گی، اور بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو جو میاں بیوی میں ماں باپ کا جو وہ رشتہ دیکھتے ہیں، جو تعلق دیکھتے ہیں، بچے اسی کو فالو کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی زندگی اسی طرح سے گزارتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی دیسی باتیں کی ہیں۔ آئیے چلے امریکہ چلتے۔ ہم گئے 1999 میں دسمبر کا مہینہ، اور میں جا رہی تھی بوسٹن اپنے بھتیجے کے ساتھ۔ تو وہاں پہ ایک اسٹیٹ سے دوسرے سے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کی زمین اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، تو وہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جانے میں بھی وہ ٹیکس لگتا ہے۔ اب کوئی 80 سال کی وہ ہوں گی خاتون جو ٹکٹ چیکر تھیں، شدید سردی، اور یعنی ہڈیوں میں جمنے والی سردی جو ہوتی نا، وہ ہر دفعہ کھڑکی کھولتی، اور جو انہیں پیسے دیتا وہ ٹکٹ دیتی، اور پتہ کیا کہتی؟ مسکرا کے کہتی تھی ہیو اے نائس ڈے، تھینک یو، ہیو اے نائس ڈے۔ اب وہ صرف ہماری گاڑی تو نہیں گزری تھی، سینکڑوں گاڑیاں گزرتی ہیں، اور وہ ہر ایک کو اسی جذبے، اسی مسکراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ تو وہ دیکھیے ان کی وہ ڈیوٹی میں شامل ہے، لیکن آسان نہیں ہے اس عمر میں، اس سردی میں ہر ایک کو مسکرا کے شکریہ ادا کرنا اور مسکرا کے دیکھنا۔ تو جو گاڑی والا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا بھی، اگر وہ تھکا ہوا بھی ہے، غصے میں بھی ہے، تو وہ سب اس کی تکلیف جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ تو مسکراہٹ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو ضرور آپ مسکرا کے دیکھیے۔ اچھا جی، ابھی تک تو ہم نے اچھی باتیں کیں، جو ہمارے تجربات تھے وہ ہم نے ان سے آپ کو آگاہی دی۔ اب ہم ایک مشورہ دیں گے، ہے نا؟ اور وہ مشورہ یہ ہے کہ جو بھی ریسیپشن پہ کسی ادارے میں ہو، اسکول میں ہو، کمپنی میں ہو، وہ کارخانے میں ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا دروازہ ہی کیوں نہ کھول رہا ہو، ریسیپشن کا مطلب ہوتا ہے نا ریسیو کرنا۔ تو گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی بعض چہروں پہ بڑی ناگوار سی ایک شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اور آنے والا شرمندہ ہوتا ہے میں کیوں آ گیا ان کے گھر۔ تو یہ ریسیپشن جو بھی ہو، چاہے وہ ہوٹل میں ہو، دکان پہ ہو، تانگے میں ہو، گھوڑے پہ ہو، رکشہ میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی کسی بھی جگہ جب آپ اگر ریسیپشن کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کا فرض ہے، یہ فرض ہے آپ کا، یہ میرا، جہاں بھی اگر کوئی ریسیپشن پہ ہے تو وہ آنے والے کو خوش دلی سے جو ہے وہ خوش آمدید اس کو کہے، مسکرا کے اس سے دیکھے، اس سے پوچھے
آپ کو کیا چاہیے. کسی کو ٹکٹ چاہیے, کسی کو اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کروانا ہے, کسی کو جاب کے لیے اپلائی کیا ہے تو وہ اس کے لیے آیا. تو آنے والا تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہوتا ہے, تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. آپ جوتے کی دکان میں چلے جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ تھوڑے سے یہ ہوتے ہیں میں کون سا جوتا لوں گا, پتہ نہیں مہنگا ہوگا, پتہ نہیں میرے جیب میں اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. تو بہت ساری فکریں لے کے جو ہے وہ آتا ہے. تو اس کو اگر آپ مسکراہٹ سے اس کو ریسیو کریں گے, اس سے اچھی طرح بات کریں گے تو پھر اس کی بھی مشکل حل ہو جائے گی, وہ ریلیکس ہو جائے گا. زیادہ اچھی آپ کی جو ہے کارکردگی ہوگی تو آپ کا بزنس اچھا ہوگا, آپ کا اسکول اچھا چلے گا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک اسکول میں گئی تھی, وہاں میں نے اپلائی کیا پرنسپل کے لیے. تو وہاں جو ریسیپشنسٹ تھی وہ انتہائی بد مزاج تھی, اور اس نے اتنا برے طریقے سے مجھے وہ کیا تھا. حالانکہ بہت سارے لوگ, کوئی ٹیچر کے لیے اپلائی کیا تھا, کسی نے کوئی کسی پوسٹ کے لیے وہاں بیٹھا تھا. ہال میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہر ایک سے اسی طرح منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہی تھی. جب میں اندر گئی اور میرا انٹرویو ہوا تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیے جاب کرنا یا نہ کرنا یہ میرا وہ ڈیسیجن ہوگا, میرا فیصلہ ہوگا, لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ جو آپ نے ریسیپشن پہ لڑکی بٹھائی ہے وہ نامناسب ہے. اس کا جو رویہ ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی ناموزوں ہے. وہ یا تو موبائل پہ لگی ہوئی ہے, یا منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہی ہے, یا روڈلی جواب دے رہی ہے. تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, ہر ایک اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر کوئی آگاہی دے رہا ہے آپ کو تو آپ ایکسیپٹ تو کریں اس کو, کہ اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کو آپ سدھار لیجئے, مان لیجئے آپ. لیکن لوگوں میں اتنی نہیں ہوتی ہے, خود اعتمادی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں. تو انہوں نے مجھے ہی جھوٹا قرار دے دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ تو بس, انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا اتفاق سے, اور انہوں نے کہا آپ ہمارے اسکول میں آ جائیے. تو جناب میں نے وہاں جاب نہیں کی. اسی طرح ایک بہت بڑے ادارے میں نے کام کیا تھا, وہاں بھی جب میں نے ان کا دیکھا کہ ان والدین کے ساتھ جو ہے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا تو میں نے وہ بھی چھوڑ دیا. جبکہ لوگ بڑے حیران ہوئے, آپ نے اتنا بڑا ادارہ چھوڑ دیا. وہاں تو منسٹرز کی اس پہ کیا ہوتا ہے, اس کی آسامی جو اس کی رشوت ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے, ریفرنس ہوتا ہے, اس پہ جاب ملتی ہے. تو میں نے الحمدللہ مجھے میرٹ پہ ملی تھی, لیکن میں نے جب ان کا رویہ دیکھا تو میں نے کہا نہیں, بڑا جو ہے وہ انسان ہوتا ہے, ادارہ یا بلڈنگ نہیں ہوتی. تو یہی میرا مشورہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ کسی کو خوش آمدید کہیے تو کھلے دل کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ کیجیے, کیونکہ مسکراہٹ ایک حسین خوبصورت جادو ہے جو زندگی خوبصورت بھی بناتا ہے, حسین بھی بناتا ہے, آسان بھی بناتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. خوش رہیے, عبادت کیجیے, مسکرا کے دیکھیے. اللہ حافظ.